نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، دین کے اندر سب سے اہم چیز عقائد ہیں۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے اعمال کے اندر کتنی بھی کوتاہی ہوگی اس کی معافی اور تلافی ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان کا عقیدہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ عقائد ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول اور آخری نبی اور پیغمبر کا عقیدہ رکھنا، دل سے اس پہ یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں، سب کی کامیابی اور نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، یہ اسلام کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، قرآن اور حدیث کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے بہت سے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور وہ کذاب اور دجال ہوں گے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نہ رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کہ عنقریب میری امت کے اندر 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور وہ کذاب اور دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، امت کو گمراہ کریں گے۔ تو ایک فتنہ اس زمانے کا، جہاں اور بہت سے فتنے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ ایک فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ماننے والے قادیانی ہیں اور مرزئی ہیں، اور انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا تھا دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ابھی بھی عیسائی ہی ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، لندن کے اندر ان کا مرکز ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے
کہ جو باقی تمام جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کا اتنا فتنہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے درجے کے کافر ہیں، کیونکہ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے اور ہمیں مسلمان مانتا ہے۔ ہندو جو ہے اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طرح یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ لیکن یہ قادیانی جو ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا فتنہ ہے کہ یہ قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنی دکان کے باہر کلمہ بھی لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اور خفیہ طور پہ مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ دے کے، شادی کا لالچ دے کے، باہر کے ملک بھجوانے کا لالچ دے کے سادہ لوگ مسلمانوں کو، غریبوں کو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کے اندر لکھا ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے اور ان کی مائیں کتیاں ہیں اور وہ کنجریوں کی اولادیں ہیں جو مجھے نبی نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان بیچارے سیدھے بولے، قرآن حدیث سے، علماء سے دور ہوتے ہیں، وہ قادیانیوں سے بھی یاری دوستی لگا کے رکھتے ہیں اور ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا باغی ہے، دشمن ہے اور ڈاکہ ڈالنے والا ہے ختم نبوت پہ، اس کے ساتھ جو یاری دوستی رکھے گا تو یہ حرام اور ناجائز ہے، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا منہ دکھائے گا۔ اس لیے تمام مسالک کے علماء کرام نے لکھا ہے، قادیانیوں کے ساتھ دوستی، تعلقات، کاروبار، میل جول، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ اور خاص طور پہ یہ شیزان کی جو کمپنی ہے یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے، اور اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے دین اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھی کئی کمپنیاں ہیں جو قادیانیوں کی ہیں تو وہ استعمال کرنا قادیانیت کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ جہالت کے اندر غلط فہمی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کا پیسہ اپنے ہی دین کے خلاف، اپنے نبی کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں نے، شیزان والوں نے قرآن پاک کے غلط تراجم شائع کیے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فتنہ جو ہے خاص طور پہ ہمارے اس دور حکومت کے اندر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور بہت سے بڑے بڑے عہدوں پہ قادیانی اور مرزئی ہیں جو اپنی ہر وقت سازشیں اور کوششیں، یہ ملک کے بھی دشمن ہے، مسلمانوں کے بھی دشمن ہے، ہمارے نبی کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے ان سے باخبر رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے، علماء دین نے، بزرگان دین نے اس فتنے کو دبایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہر وقت اس فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر
چند دن کے بعد یہ 23 تاریخ کو اجتماع ہو رہا ہے، سالانہ اجتماع ہوتا ہے ختم نبوت کے عنوان سے چناب نگر ربوہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر ایک بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے جس میں پورے ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں جو قادیانیت کی مکاریوں سے مسلمانوں کو باخبر کرتے ہیں اور ختم نبوت کے موضوع پہ بیان کرتے ہیں، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مل کے کوشش کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو 23 اور 24 جمعرات اور جمعہ آئندہ چناب نگر کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آخرت کے اندر جو ہے ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں وفاداروں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب جو تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یمامہ کے میدان کے اندر یمامہ کے میدان کے اندر مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس میں وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اس میں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 70 صحابہ کرام جلیل القدر بدری صحابہ کرام اس میں جام شہادت نوش فرمایا، اور 700 حافظ قرآن تھے جنہوں نے وہاں پہ اس میں مارکے کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اور ہمیں بتلایا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں جان بھی چلی جائے ختم نبوت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو یہ ایک مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ 1200 صحابہ کرام اس ایک جہاد میں جنگ میں شہید ہوئے۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، کسی بھی جنگ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے کہ اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ ہوئی اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے کسی قوم کے لیے ایک مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے، اور ان کی کتابیں بھی ایک وقت کے لیے ہوتی تھی، ان کے تحفظ کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ اس نے ایک وقت پہ آ کے ان کی تعلیمات ختم، آگے نئی شریعت نیا دین دوسرے نبی نے رسول نے آنا ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو نبی آتے تھے پہلے اپنے بعد والے نبیوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی اور خبر دی، بشارت دی کہ میرے بعد نبی آئیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور بتلایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت آئے گی اور نہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ہمارے لیے بھی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر ہم ایک قدم بھی چلیں، 1 روپیہ بھی خرچ کریں
تھوڑا سا وقت بھی اس کام کے لیے لگائیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں کے اندر ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے، اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے پاکستان کے اندر ابتدائی دور میں قادیانیوں کے خلاف اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، سرکوبی کے لیے بہت محنت کی، کوشش کی، بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی، پھر آخر کار قانون ختم نبوت کا منظور ہوا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا گیا ملک پاکستان میں قانونی طور پہ کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، اور ختم نبوت آرڈیننس جو ہے وہ ملک میں نافذ ہے کہ کوئی بھی قادیانی اور مرزئی مسلمانوں کا کلمہ، نماز، مسجد، مسلمانوں کے والی کوئی بھی شعار اور علامت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن قادیانی ابھی تک نہ ہماری شریعت کو مانتے ہیں، نہ ہمارے قانون کو مانتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ایک قادیانی رانا ٹون میں بھی کچھ رہتے ہیں، فیروز والا میں بھی رہتے ہیں قادیانی، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اندر اندر وہ کوششیں اپنی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا جی لوگ ہم سے ہم سے سلام نہیں لیتے، ہم سے بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اور ہمیں بتایا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم نے ختم نبوت کے والے ساتھیوں کو بلایا، مبلغین کو، اس کو بھی بلایا مسجد کے اندر، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابوں سے اس کے کفریات کو ثابت کیا، اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو وہ سارے مسلمانوں کو کافر اور کنجریوں کی اولادیں کہتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو مسلمان کہتا ہے۔ اور ان باتوں کا اور بھی بہت سی باتیں انہی کی کتابوں سے دکھائیں، تو تمہارے پاس ان کا کوئی جواب ہے؟ کہتا نہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں، ہم تو کہتا ہے مجھے تو کوئی علم ہی نہیں ہے، بس ہم نے اس کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے، وہ جو بھی کہتا ٹھیک ہے۔ پھر بھی نہیں اس نے مانا، سارے محلے والے موجود تھے، اس کے پاس ایک بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ تو ایسے مکار اور جھوٹے اور گمراہ ہوتے ہیں، کوئی بات دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا، لیکن مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں پیسے دے کے، چیزیں دے کے، اپنے اچھے اخلاق سے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ استخارہ کر لو تم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے استخارہ کیا، نماز پڑھی اس لیے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزئی صحیح ہے کہ نہیں ہے، استخارے کے لیے جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ اس نے شک کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آخری نبی ہونے میں اس کو شک ہے، اسی وجہ سے تو وہ استخارہ کر رہا ہے۔ تو ایسا وہ دھوکہ دیتے ہیں، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہے گا نماز پڑھنے کے لیے استخارے کی، اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پہ اوپر ایمان رکھنا، یہ قرآن حدیث میں اس کے دلائل موجود ہے، جو اس میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے، خاص طور پہ یہ مرزئیوں اور قادیانیوں کا جو فتنہ ہے، تو اس کے لیے جو ہمارے بزرگ اکابرین کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ 22 اور 23 اکتوبر ختم نبوت کانفرنس جناب نگر کے اندر شرکت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو، دین کے تحفظ کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو سب ساتھی کوشش کریں گے جی۔ اس کے لیے جانے آنے کا بھی، بس کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور سارے جو بھی ساتھی جانا چاہتے ہیں
بھائی محمد احمد صاحب کے پاس اپنا نام لکھوا دے۔ اسی طرح لاہور میں سے بھی بہت سی جگہوں سے بسیں جا رہی ہیں، جو جانا چاہتا ہے تو اس کی اطلاع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔